السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوست ماں اور بہن، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے خوش رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم موضوع لے کر آیا ہوں۔ موضوع یہ ہے گستاخ رسول، یعنی اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کرنے والے کے شخص کے تعلق سے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ فرانس نے ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کیا نہ کیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں ایسے واقعات، ایسے حادثات ہو چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت کے حالات کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی نبوت کے پہلے کی جو زندگی تھی، یعنی اللہ کے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے کیا حالات تھے، انسانیت کیسی تھی، انسان کیسی زندگی گزارتے تھے، اس کو میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز دوست، جب انسانیت ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، درد سے کمزور مظلوم و انسانیت کرا رہی تھی، ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، انسانی لہو اتنا ارزاں، اتنا سستا ہو چکا تھا کہ ذرا ذرا سی بات پہ خون کی ندیاں بہا دی جاتی تھی۔ طاقت کی نشے میں بدمست ایک انسان اپنے ہی جیسے گوشت پوش سے بنے انسان کو اپنا غلام بنائے رکھا تھا۔ لوگوں کو مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ اس مغرور متکبر انسان کے سامنے سر جھکائے۔ اس وقت کے ہر طاقتور کمزور کو نکل جانا چاہتا تھا اور ڈکار تک نہ آتی تھی۔ عزیز دوستو، مظلوموں اور بے کسوں کے فریاد سننے والا دور دور تک کوئی نظر نہ آتا تھا۔ ظلم سہنا اور بے کسوں کے فریاد سننے والا دور دور تک نظر نہ آنا، یہ سب اللہ کے رسول جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت کے حالات ہر کسی کی نگاہ میں، ایسے وقت میں یہ بات لوگ تصور کرتے تھے، ہر شخص کی نگاہ میں یہ بات تھی، ہر شخص یہ منتظر کر رہا تھا ایک مسیحا کی، جو ان کے درد کو، ان کے ظلم کو سنے، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرے، اس کی اوقات، اس کی اصلیت کو یاد دلائے، اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم کرنے سے روکے۔ عزیز دوستو، ایسے وقت میں ایک ایسے شخصیت کا ظہور ہوتا ہے جو انسان کو انسانیت اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ ایک ایسے انسان کا ظہور ہوتا ہے جو تڑپتی اور بلکتی انسانیت کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے، ہمدردی سے اسے سہلاتا ہے، دلاسا دیتا ہے۔ عزیز دوستو، پھر دنیا نے اپنے آنکھوں سے دنیا نے اپنے آنکھوں سے اس چیز کو تصور کیا، دیکھا کہ دم توڑتی ہوئی انسانیت اچانک کروڑ بدل لیتی ہے اور دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ عزیز دوستو، ہر طرف ظلم و ستم کا دور تھا، کہاں اب سکون ہی سکون ہے۔ یعنی جب اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لا چکے تو اب سکون ہی سکون تھی، لوگ چین کے سانس لے رہے تھے، سب کی جانیں محفوظ تھی، مال محفوظ تھی، عصمت محفوظ تھی، عزت محفوظ تھی، اب کسی سے کسی کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ عزیز دوستو، آخر انسانیت کو نئی زندگی دینے والا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس نے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے انسانوں کو نجات دلا کر ساحل تک پہنچایا؟ یہ کون ہے جس کے دم سے یہ دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن گیا؟ تو عزیز دوستو، آپ سب جان لیں، وہ شخصیت، محسن انسانیت، اللہ کے پیارے حبیب ہم سب کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ یہ جو میں نے باتیں آپ کے سامنے پیش کی، اس کا بتانے کا مقصد اللہ کے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے کے حالات کیسے تھے، لیکن جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو جینا سکھایا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، یتیموں کے ساتھ کیسا زندگی گزارنا ہے، مظلوموں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے، غیر مسلم کا حق کیا ہے، ہمارا مسلم پڑوسی بھائی کا حق کیا ہے، جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے زندگی کو، ایک نیا زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، تب انسان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہماری وقار کیا ہے۔ یہ سب بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ ابھی کچھ دن پہلے گستاخ رسول یعنی فرانس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا باتیں پیش کی، کیا باتیں کہی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ماضی کا مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے ایسے باتیں ہو چکی ہیں اور ان کا کیا انجام ہوا، تاریخ بھی شاہد ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کرنے والے تمام کوشش کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے اور ناکام ہوتے رہے ہیں اور دونوں جہاں میں خسارے میں رہیں گے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرنا ہم سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت تو دور کی بات ہے، اگر آپ اللہ کے نبی کی سیرت کا لفظ سین کا احاطہ کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کی سیرت تو درکنار، اللہ کے نبی کی صورت کو بیان کرنا چاہیں، صورت بھی دور کی بات ہے۔ اگر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ
صورت کا سواد کا احاطہ کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، ہماری عمر بیت سکتی ہے، ہماری عمر ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہم اللہ کے نبی کی تعریف جتنا کرنا چاہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے، تمام جہان کے لیے، یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، تمام جہان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستو، جو لوگ اللہ کے نبی پہ کسی طرح کا کوئی گستاخی یا کسی طرح کا کوئی الزام تراشی کرتے ہیں تو وہ لوگ نہایت ہی، جتنا بھی ان کے لیے غلط الفاظ استعمال کر لیجئے کم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا جو شخصیت ہے اس کے بارے میں اسلام کے علاوہ جتنی بھی مذاہب ہیں، بڑے بڑے اسکالرس، بڑے بڑے لوگوں کا جو کہنا ہے، جیسا کہ سروجنی نائیڈو، مہاتما گاندھی اور بڑے بڑے لوگ جن کا آپ فوٹو یہاں دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اور ہسٹری بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا، ان کا کیا تصور تھا۔ تو عزیز دوستو، ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کو مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ہمارے نبی کا جو کردار ہے، جو اخلاق ہے، اس کو ہمیں پڑھ کر دوسروں تک پھیلانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اچھے اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔